بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ تمام مومن و مومنات خصوصاً امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر کاظمی چینل پیش کرتے ہیں شہادت کے متعلق وہ واقعات جو اکثر مومنین کی نظروں سے ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کی 20ویں رات آئی، ابن ملجم کی تلوار کا زہر میرے والد کے قدم مبارک تک پہنچا، لہٰذا اس رات میرے بابا نے بیٹھ کر نماز ادا کی اور ہمیں وصیت کی، صبح تک ہمیں سمجھاتے رہے، پھر عام لوگوں کو اذن دخول دیا، لوگ آئے، سلام عرض کیا، مولا نے جواب دیا، پھر میرے والد گرامی نے فرمایا، اے لوگوں پوچھ لو جو کچھ تم نے پوچھنا ہے، اس سے قبل کہ مجھے نہ پاؤ، لیکن میں اپنے سوالات کو مختصر رکھنا کہ تمہارے امام کا حال اچھا نہیں ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ حجر بن عدی اٹھا، اس نے جناب امیر المومنین کی مصیبت میں چند شعر کہے، جب وہ خاموش ہوا تو مولا نے اس سے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے یہ حکم دیا جائے گا کہ مجھ سے بیزاری اختیار کرو۔ حجر نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر مجھے تلوار کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو میں بیزاری اختیار نہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا، تو خیر پر ہوگا اور کامیاب ہوگا، خدا تجھے جزائے خیر دے گا۔ پھر میرے والد نے دودھ طلب کیا اور اس میں سے اپنی طبیعت کے مطابق تھوڑا سا پیا، پھر آپ نے فرمایا، یہ اس دنیا میں میرا آخری رزق و روزی ہے۔ اس بات کو سن کر تمام لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ایک شخص نے جناب امیر المومنین مولائے مظلومان آقائے متقیان کے واقعہ ضربت کے بعد ابن ملجم لعنت اللہ علیہ سے کہا، تو خوش نہ ہو، اے دشمن خدا، تو خوش مت ہو، علی علیہ السلام بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ اس ملعون نے جواب میں کہا، پھر علی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم علیہ السلام کیوں نالہ وزاری کرتی ہے جیسے کہ وہ باپ کے سوگ میں ہو؟ خدا کی قسم یہ تلوار میں نے 1000 درہم میں خریدی اور 1000 درہم کے زہر سے اس کو سیراب کیا، اور میں نے علی علیہ السلام کو ایسی ضربت لگائی ہے کہ اگر مشرق و مغرب کے لوگوں میں یہ ضربت تقسیم کر دوں تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ امام علی مقام نے اپنے آخری وقت میں اپنی اولاد کو کچھ نصیحتیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے خلاف فتنے اٹھیں گے، یہ امت اپنے قدیم اور کہنہ کینے تم سے طلب کرے گی، مگر تم لوگوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کیونکہ صبر کرنا احسن ہے۔ پھر حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا، بیٹا میرے اور خصوصاً تمہارے لیے زمانہ بہت ہی پرآشوب ہوگا، تم لوگوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ پھر فرمایا، اے ابا عبداللہ، یہ امت تجھے شہید کر دے گی، مگر مصائب میں تم نے صبر اور تقویٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ پھر امام کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، رسول خدا تشریف لائے ہیں، میرے چچا حمزہ ہیں اور میرے بھائی جعفر میرے قریب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جلدی چلے آؤ، ہماری نگاہیں تمہاری مشتاق ہیں۔ پھر مولا نے اپنی اولاد مطہرہ کو نظر بھر کر دیکھا اور فرمایا، میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے خدا کے فرشتوں، تم پر سلام ہو۔ اتنے میں فر کے مبارک پر پسینہ آ گیا، انہوں نے آنکھیں موند لیں، اپنے پاؤں قبلہ کی جانب سیدھے کیے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہہ کر ان کی روح مبارک جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ مولا متقیان کے شیعوں کے دلوں میں ابھی تک اس واقعے کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شب جمعہ میں پیش آیا۔ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔